ناظرین، پاکستان کو اندھیروں اور خشک سالی سے نکالنے کے در پہ چیف جسٹس ثاقب نثار اس وقت ڈیم فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں کینیڈا میں موجود ہے۔ ثاقب نثار کا یہ دورہ 14 روز پر محیط ہے، ناظرین، جو اس ماہ کی 27 تاریخ کو مکمل ہو جائے گا۔ ثاقب نثار کا کینیڈا کا دورہ انتہائی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، چونکہ اس مختصر دورے میں ابھی تک ثاقب نثار ڈیم فنڈ کے لیے 3 ملین کینیڈین ڈالرز، جو کہ پاکستانی تقریباً 30 کروڑ سے زائد روپے بنتے ہیں، جمع کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، امید کی جاتی ہے کہ ثاقب نثار مزید 4 دن میں یہ رقم 50 کروڑ تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ثاقب نثار نے کینیڈا سے پاکستان کی قوم کے لیے کیا اپیل کی، آئیے خود ثاقب نثار کی زبانی سنتے ہیں۔ یہاں پہ آج ہم کینیڈین پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ہمارے عزت مآب فارمر چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پہ آج 35 سینیٹر اور 40 سے زیادہ ایم پیز تھے، جس میں ہمارے اپنے پاکستانی ایم پیز اقرا خالد، سلما شاہد اور ہماری اپنی ون اینڈ اونلی سلما عطا اللہ جان تھیں۔ ایک زبردست نیٹ ورکنگ ہم نے یہاں پہ کی ہے۔ ایز اے کامن ویلتھ کنٹری وی ہیو لاٹ ٹوگیدر۔ کینیڈا کبھی بھی پیچھے نہیں رہا پاکستان کی مدد کرنے سے، اینڈ دس از کینیڈین وے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ شروع ہوئی اور ایک سنامی کی طرح پوری دنیا میں گئی، آسٹریلیا ٹو الاسکا۔ چیف جسٹس صاحب سے مل کے ہر پارلیمنٹیرین نے ایک میسج دیا ہے کہ آج کی جو نیٹ ورکنگ ہوئی ہے، یہ ایک پہلی اینٹ رکھی گئی ہے، اور کینیڈا جو ہے سب سے آگے ہوگا پاکستان کو ٹیکنیکل سپورٹ دینے میں، اور جو سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی کینیڈا سب سے آگے ہوگا اس میں۔ ایز وی نو کہ ڈیمز کے معاملے میں کینیڈا نے بے انتہا مدد کی ہے پاکستان کی، اور چیف جسٹس صاحب کا یہاں آنا اس نے ایک بہت بڑے دروازے کو کھولا ہے۔ 2 ملکوں کے پارلیمنٹیرینز نے زبردست نیٹ ورکنگ کی ہے، اور آج اس کا پہلا دن تھا، اور اس کو ارینج کرنے میں سلما عطا اللہ جان نے یہ پارلیمنٹ ہل میں ایک میٹنگ رکھی تھی، جس میں بہت اچھی اور بہت زبردست نیٹ ورکنگ ہوئی ہے۔ ہر پارلیمنٹیرین نے یہاں پہ آ کے یہ کہا ہے کہ دس از کینیڈین وے ٹو ہیلپ ادرس، اور جو یہاں پہ انوائرمنٹل کا پرابلم ہے اس میں کینیڈا سب سے آگے ہے، اور پولیو کے لیے سلما عطا اللہ جان نے بہت پاکستان میں ہیلپ کی۔ کینیڈا از ہیئر ٹو ہیلپ پاکستان۔ اس میں آج پہلی ہماری نیٹ ورکنگ ہے، یہ ہر 2-3 مہینے میں کنٹینیوس ہوگی۔ پاکستان کے آفیشلز یہاں آئیں گے، یہاں پارلیمنٹیرینز کی ملاقات ہوگی اور بہترین نیٹ ورکنگ کی جائے گی۔ سر، آج آپ کا بڑا دن اس چیز میں گزرا کہ کینیڈین آفیشل سے ملیں، اور سلما عطا اللہ جان نے یہاں پہ 35 سے زیادہ کینیڈین پارلیمنٹیرین اور سب کو ملاقات کرائی۔ 70 پارلیمنٹیرین تھے، ہمارے فیصل جاوید صاحب تھے، سلما عطا اللہ جان تھی۔ ہم نے اس چیز کا پاکستان کا مقدمہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے لڑا۔ یہاں جتنے ایم پی سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکچولی پاکستانی ہے، ایون دو فرام ڈی سی اینڈ ایوری ویئر۔ ایک جذبہ ان کے اندر بھی آپ کو دیکھ کے پیدا ہو گیا ہے۔ آج کی جو یہ نیٹ ورکنگ کینیڈین آفیشلز اور پاکستانی پارلیمنٹیرین سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، میں بہت مشکور ہوں سلما عطا جان صاحبہ کا، سینیٹر، جنہوں نے آج کا یہ فنکشن ارینج کیا۔ ریمارکیبل اوکیزن اینڈ ریمارکیبل فنکشن۔ جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً 70 سے زائد پارلیمنٹیرین، جس میں سینیٹرز بھی اور ممبرز آف دا پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔ بہت سارے میوچل انٹرسٹ کے جو سوالات تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور خاص طور پہ جیسے کینیڈا نے پاکستان کی پہلے بھی مدد کی ہے ہمارے مختلف پروجیکٹس میں، خاص طور پہ ڈیمز اور پروجیکٹ جو بجلی گھر ہیں ان کے لیے۔ اس دفعہ بھی جب ان کو پاکستان میں واٹر اسکیرسٹی کے ضمن میں ہم نے باتیں بتائی ہیں، تو دے ور ویری کائنڈ، اور انہوں نے ہر طرح کی ہیلپ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پرومس کیا ہے۔ اور جیسے آپ نے ابھی کہا، ایک مقدمہ لڑنے کی، پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں سلما عطا جان صاحبہ کا، جو واقعتاً پاکستان کی کینیڈا میں ایک ٹرو ایمبیسڈر ہے، اور جس طرح سے، جس شدت سے انہوں نے ماشاءاللہ یہ فنکشن، نہ صرف یہ فنکشن بلکہ اور بھی پاکستان کے جو معاملات ہیں جن کی تشریح ہونی چاہیے اور جس کی دنیا بھر میں ایک اطلاع ملنی چاہیے، وہ ساری انہوں نے بڑی اچھی نیٹ ورکنگ کی بھی تھی. And I'm so very grateful to her. It's a privilege, and I think
Pakistani nation owes a duty to you. They owe something. You are a great and remarkable lady. I've seldom come across such a person who is so passionate, so patriot for the country, and fighting for the rights of the people of Pakistan and the cause of people of Pakistan in Canada. Thank you very much. یہ جو پارلیمنٹ میں آج ایک زبردست نیٹ ورکنگ ہوئی ہے دو کنٹریز کے آفیشیل میں. کل آپ کے آفس میں بھی لوگ موجود تھے, پارلیمنٹیرین موجود تھے. آج یہاں پہ 70 پارلیمنٹیرین, 70 senators, and we had about 15 MPs. Okay, so we have 70 senators and we have 15 MPs. So our figure is 85. 85 and 7 ambassadors. and 7 ambassadors. تو یہ جو آج جو نیٹ ورکنگ ہوئی ہے دو کنٹریز کے بیچ میں, اس سے کیا رزلٹ آپ سمجھتی ہیں نکلی؟ مطلب رزلٹ تو یہی کوآپریشن ہے. دس از اے ڈیولپڈ کنٹری, وی آر اے پروگریسنگ کنٹری. ہم ایک پروگریسنگ کنٹری ہیں, یہ ڈیولپڈ کنٹری, ان کے وسائل ہیں, یہ پاکستان کی ہر لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں. فنڈز کے حوالے سے ڈونیشنز جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں, یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کر رہے ہیں, یہ ٹیکنیکل اسسٹنس ہمیں بہت پرووائڈ کر سکتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا. اور میں مشکور ہوں جس طرح کی پرومسز ہمیں کی گئی ہیں اور جس محبت سے کی گئی ہیں. یعنی یہ قابل دید تھا وہ جذبہ, یہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور جو احساسات میں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں, میں جا کے اپنے دوستوں کو پاکستان میں کنوے کروں گا کہ کیا محبت رکھتے ہیں اور کس طرح کی انہوں نے ہوم ورک کیا ہے پاکستان کے امیج کو بلٹ اپ کرنے کے لیے. بہت ساری جو مس پرسیپشنز ہیں پاکستان کے بارے میں, وہ تو انہوں نے پہلے ہی دور کی ہوئی تھی. اور آج جو کچھ سوالات ہم سے کیے, وہ بہت وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ پاکستان ایک پروگریسنگ کنٹری ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ رول آف لا اور ایک بڑا اچھا وقت آنے والا ہے. پاکستان is going to take off very soon and shall become one of the credible nations in the world community.